بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 67 سے ترجمہ۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں خارج کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی عروج کی عمر یعنی جوانی کو پہنچ جاؤ اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، یعنی یہ سارے سٹیپس اینڈ تمہارا وہی پھر بڑھاپے پہ ہو جاتا، اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی مر جاتا ہے اور کچھ کو مہلت ملتی ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ، اور یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ اور تاکہ تم عقل سے کام لو، کہ جتنی بھی جمپیں لگا لو، آخری جمپ قبر کے گڑھے میں، جتنی بھی اچھل کود دنیا میں کر لو، آخری جو ٹھکانہ ہے وہ ادھر ہے۔ وہی تو ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، پس جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ اب یہ پھر چوتھی دفعہ آ گئی اس سورہ میں، اس میں یہ آیات کے بارے میں جھگڑا، گویا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو کفار اور مشرک اللہ کی توحید کے بارے میں، اور وہ چونکہ اپنے بتوں سے دعائیں مانگتے تھے، پکارا کرتے تھے، گویا کہ جھگڑتے تھے اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ تو اس سورہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں اللہ بار بار آیات سے جھگڑنے والوں کا انجام بیان کر رہا ہے۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں پھیرائے جا رہے ہیں؟ انا یصرفون، یعنی کہاں ان کے منہ پھیرے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلا دیا اور اس کو بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا، یعنی معجزات کو، ان کی باتوں کو بھی جھٹلا دیا، ان کے معجزوں کو بھی جھٹلا دیا، تو ان قریب ان کو علم ہو جائے گا۔ کب علم ہوگا؟ قیامت کے دن کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر گھسیٹے جا رہے ہوں گے، تب یعنی ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا تھا، ادھر سے ہدایت لینی تھی۔ اغلال کہتے ہیں توق کو جو گردن میں ڈالا جاتا ہے، اور سلاسل، ان کو پابند سلاسل، آپ نے سنا ہوگا اردو میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے عام طور پر، وہ زنجیریں کہ جو ہاتھوں پیروں میں ڈال کر بندے کو قیدی بنا لی جاتی، کہ جب ان زنجیروں میں باندھ کر انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا تب گویا ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرنا تھا۔ کھولتے ہوئے پانی میں، پھر اس کے بعد جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا، اور پھر وہاں ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے اور کہتے تھے یہ ہمیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کافروں سے، مشرکین سے کہا جائے گا وہ کہاں ہے جن کو تم اللہ کے مقابلے میں لایا کرتے تھے۔
پھر پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے وہ تو غائب ہو گئے، ان کو دکھائی نہیں دے رہے۔ اور جیسے دنیا میں کیا اور پھر مکر گیا، ٹھیک ہے نا، آخری سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ مکر جاؤ صاف صاف، تو وہاں پر بھی جہنم میں ایک دفعہ مکر ہی جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بلکہ ہم تو کسی کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہی نہیں تھے، ہماری نیت تو اللہ کی ہوتی تھی، ہم تو کسی اور کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، یہ بھی اب بتا رہا ہے کہ گمراہی جو اللہ کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، ہدایت دیتا ہوں، قرآن نے بتایا وہ دوسری آیت میں فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، انکار کرنے والوں کو جان بوجھ کے جو انکار کرتے وہ ان کا نتیجہ گمراہی ہے۔ اللہ نے قانون یہ بنایا انسان کو، یہ انجام تمہارا اس لیے کہ تم زمین میں بغیر حق کے خوش ہوا کرتے تھے۔ اور جو کفار ہوتے ہیں ان کی خوشیاں منانے کے انداز، ان کی پارٹیز، ان کے جشن، ان کی سیلیبریشنز دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے اور اترایا کرتے تھے، اکڑا کرتے تھے۔ تمرحون، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پہ اکڑ کے مت چل۔ إِنَّكَ لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کے چل رہا تو نہ تو کبھی بھی زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو اونچا ہو کے اکڑنے کی وجہ سے پہاڑوں جتنا اونچا ہو سکتا۔ اپنی حیثیت دیکھ اللہ کی زمین پر اس طرح۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے۔ ہماری حالت یہ ہوتی ہے، یقین کریں بندہ بڑا اچھا نیا کپڑا بھی پہن لینا تو تھوڑی سی آکڑ بندے میں آ ضرور جاتی ہے۔ ایک دفعہ شیشے کے سامنے ذرا سینہ چوڑا کر کے دیکھتا ہے، کوئی نئی اینک خرید لی اور مگر نئی گاڑی شاڑی اور گاڑی بھی ذرا مہنگی بھاری والی ہو تو پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا جوک میں، اور تو اور وہ جو ساتھ نوکر بیٹھے ہوتے ہیں بندوقیں پکڑ کے، جن کا اس ٹکے کا بھی شرکت نہیں ہوتی گاڑی میں، ان کو بھی جب اس گاڑی میں بٹھاؤ وہ بھی اکڑ جاتے، ٹھیک ہے۔ اور جب نیچے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ان کی حیثیت کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس گاڑی میں بیٹھ کر ایسی اللہ نے کوئی چیزوں میں رکھ دی۔ البتہ ظاہر بات ہے جو خدا کی باتوں کو ان کے زیر سایہ نہیں ہے، جن کی زندگی ہے ان کے لیے ہے، ورنہ انسان کو یقین کرے جب بھی اکڑ آئے کسی بھی کام پر، اپنے سے کم پیسے والوں کو دیکھ کر، اپنے سے کم سواری والوں کو دیکھ کر، تو بندہ فوراً اللہ کے سامنے اپنا موازنہ کرے تو ساری اکڑ جو ہے وہ جیسے غبارے سے ہوا نکلتی ہے اس طرح نکل جاتی ہے اور انسان اپنی اوقات میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کی عقل مثبت کام کرتی ہے کہ کیوں نہ میں، اگر اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے تو میں کچھ اس زیادہ سے ایسا کر لوں کہ کل قیامت کے دن خدا مجھے پکڑ نہ لے کہ تجھے جو زیادہ دیا تھا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن جب گیس بھر جائے دماغ میں اور نشہ چڑھ جائے دولت کا تو پھر بندہ کہتا ہے بس میں ہی میں ہوں، اور جو میری میں سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ صرف اللہ ہے کہ جس سے ٹکرا کے ہر کوئی پاش پاش ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ عزیز کا معنی یہی ہوتا ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، یعنی جشن منایا کرتے تھے، ان تفریحات کیا کرتے، تفرحون کا لفظ ناحق تفریح کرنا، اور تم زمین پر اکڑا کرتے تھے، اترایا کرتے تھے۔ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، تو تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔